میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ میری زندگی میں ہر وہ چیز شامل تھی جس کا خواب ایک لڑکی شادی سے پہلے دیکھتی ہے۔ شادی ہوتے ہی میں الگ گھر میں منتقل ہو گئی تھی، کیونکہ میرے شوہر کے والدین ان کے بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور ان کی پرورش ان کی خالہ نے کی تھی اور شادی سے پہلے تک انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن میرے شوہر کے حصے میں ان کے والد کی بے شمار دولت آئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے لیے عالیشان محل جیسا گھر بنوا رکھا تھا، اور شادی کے بعد میں رخصت ہو کر آئی تو ہم دونوں نے اپنا گھر بسا لیا۔ یہ گھر حقیقت میں خوابوں کی تعمیر جیسا تھا۔ میرے شوہر کا وسیع پیمانے پر کاروبار تھا، اس لیے وہ اپنے زندگی میں بہت مصروف تھے۔ ہماری شادی شدہ زندگی کو پیار محبت کی کہانیوں جیسی تو نہ تھی، لیکن کوئی کمی نہ تھی، اس لیے بہت اچھی گزر رہی تھی۔ شادی کے 2 سال تک ہمیں کوئی اولاد نہ ہوئی تو ہم نے علاج معالجے کی طرف توجہ دی، لیکن متعدد ڈاکٹر سے علاج کروانے کے بعد بھی ہماری امید پوری نہ ہوئی تو صبر کا دامن تھام لیا۔ میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ ہمارے گھر میں بھی ننھے منھے بچے ہوں جن سے رونق لگی رہی، لیکن ہر بار ان کی ان خواہش کے سامنے آنسو بہا کر رہ جاتی۔ زندگی یوں ہی اپنی زندگی پر چل رہی تھی۔ شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ ان 10 سالوں میں ہمیشہ ہی اپنی شادی کی سالگرہ بڑی خوشی کے ساتھ مناتی تھی، کیونکہ پیسہ بھی بہت تھا، کہیں تو خرچ کرنا تھا۔ خاندان بھر کو انوائٹ کرتی اور خوب خرچ کرتی۔ اس روز بھی میری شادی کی سالگرہ تھی اور میں صبح سے ہی بہت خوش تھی۔ گھر میں نوکر چاکر سجاوٹ اور تیاریاں کر رہے تھے، بہت چہل پہل لگی ہوئی تھی۔ مہمانوں نے رات میں آنا تھا، اس لیے میں نے شوہر کو فون کر کے گھر جلدی پہنچنے کا کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے کچھ کام ہے جنہیں نپٹا کر میں دوپہر تک آ جاؤں گا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ مہمانوں کے لیے تو ویسے بھی تیار ہونا تھا، لیکن شوہر کے لیے بھی ابھی سے تیار ہونا چاہتی تھی۔ میں نے بہترین جوڑا نکالا اور پہن کر ہلکا پھلکا سا میک اپ کر لیا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی کا ہارن سنا تو میں نے اپنے اوپر خوشبو کی آدھی بوتل چھڑک لی۔ میری شادی کو 10 سال پورے ہو چکے تھے اور میرے شوہر نے ان 10 سالوں میں مجھے بہت عزت اور محبت دی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے آئینے میں غور سے دیکھا اور فوراً اپنے شوہر کے استقبال کے لیے جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میرا دل دھڑکنے لگا۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا کہ میرے شوہر، لیکن ان کے ساتھ ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ میں چند لمحے وہیں ٹھٹک سی رہ گئی، آنکھوں میں حیرانی اور پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر میرے پاس آ گئے۔ فرح، یہ عالیہ ہے، میری دوسری بیوی، ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ ان سے یہ الفاظ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بے یقینی کے عالم میں ان کی طرف دیکھتی رہی۔ عالیہ نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور میرے شوہر کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ میرے شوہر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا کہ فرح، مجھے اندازہ ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن یہ فیصلہ ہمارے لیے بہتر مستقبل کے لیے ہے۔ عالیہ بھی ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے۔ اب جلدی ہمارے گھر کی ویرانیاں ختم ہو جائیں گی اور اس گھر میں بھی بچوں کی کلکاریاں گونجیں گی۔ میرے ذہن میں سوالات اور جذبات کی ایک لہر اٹھنے لگی، لیکن میں خاموش کھڑی رہی، بے بسی سے اپنے شوہر اور اس نئی عورت کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر عالیہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میرے دل میں غم اور غصے کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں اس لڑکی کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتی تھی۔ یہ میری زندگی کا وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میرے شوہر اب میرے نہ رہے تھے، یہ گھر بھی اب مکمل میرا نہ رہا تھا۔ میری خوشیاں چھن گئی تھی۔ میرا کیا قصور تھا کہ میں صاحب اولاد نہ بن سکی؟ یہ تکلیف کم تھی کہ اس پر ایک سوتن کا دکھ بھی مل گیا، لیکن مجھے حقیقت کو تسلیم کرنا ہی تھا۔ میرے شوہر کو اولاد کی چاہت تھی جو میں پوری نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دونوں الگ کمرے میں چلے گئے اور میں آنسو پی کر رہ گئی۔ میں نے آج رات کی تمام تیاریاں رکوا دی اور اپنے کمرے میں آ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری خوشیوں والی دنیا اجڑ چکی تھی۔ میں پوری رات روتے ہوئے گزار دی۔ ہر پل بس یہ خیال آتا کہ نہ جانے اب میرے شوہر ان کے ساتھ کیا کریں گے اور کیا ہوگا۔
شوہر کے بغیر میں نے ایک رات نہ گزاری تھی، اس لیے بھی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح میری سوتن کا پہلا دن تھا۔ میرے لیے یہ دن ایک کرناک آزمائش تھا۔ شوہر کی دوسری شادی کا صدمہ تو میں نے کسی طرح برداشت کر لیا، مگر اب اس نئی صورتحال سے نمٹنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ عالیہ کے آنے کے بعد اس کے ساتھ میرا پہلا سامنا ہی بہت عجیب تھا۔ وہ جوان، خوبصورت اور پرکشش تھی اور میرے شوہر کی ہر بات پر مسکرا رہی تھی۔ میرے دل میں خنجر کی طرح چلتی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی وہ میرے شوہر کے دل پر راج کرنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے اسے ہر کمرے کی سیر کرائی، اسے گھر کی ہر چیز سے روشناس کروایا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں ہر وقت خوش اور مطمئن نظر آتے تھے۔ شوہر کا رویہ عالیہ کے ساتھ بہت محبت بھرا تھا اور اسے ہر وقت اپنے قریب رکھتے تھے۔ اس بات کو برداشت کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کی ہر نئی بات مجھے نئے سرے سے اذیت میں ڈال دیتی تھی۔ ایک شام وہ دونوں باغیچے میں بیٹھے ہنس رہے تھے اور میں دور کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی کہ میرے شوہر نے ان کے بالوں میں پھول سجایا اور عالیہ نے شرماتے ہوئے مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ میرے دل میں غم اور جلن کا بالا ابلنے لگا۔ جب بھی میں ان دونوں کو خوش دیکھتی، میرا دل کرنے لگتا کہ شوہر کی توجہ اور محبت کا جو حصہ میرے لیے تھا وہ اب عالیہ کا مل رہا ہے۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عالیہ کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ نرم اور محبت بھرا ہوتا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب دکھاوا ہے۔ اس نے میرے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہر بار اسے نظر انداز کیا۔ عالیہ نے میرے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی بھی کوشش کی، لیکن میں اسے دور ہٹا دیتی کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ عالیہ مجھ سے پہلے ہی کچن میں کھانا بنانے لگی تو میرے شوہر نے آ کر عالیہ کی تعریف کی اور کہا کہ عالیہ، تم تو بہت لذیذ کھانا بناتی ہو۔ یہ سنتے ہی میرا دل ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ وہ الفاظ تھے جو کبھی میرے لیے ہی کہے جاتے تھے اور اب زیادہ وقت گھر میں رہتے تھے لیکن مجھ سے دور رہتے۔ وقت گزرتا گیا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ تنہائی اور غم میں ڈوبتی گئی۔ عالیہ اور میرے شوہر کی خوشی دیکھ کر میری روح تڑپنے لگی۔ میں ہر لمحہ اس حقیقت سے دور ہوتی جا رہی تھی کہ میری جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ میری زندگی ایک سیاہ رات میں بدل گئی، جہاں روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ عالیہ نے آنے کے بعد گھر کی زندگی بہت بدل گئی تھی۔ عالیہ گھر کے ہر کام کو بڑی شوق سے کرتی تھی اور شوہر بھی ہر بات پر اس کی تعریف کرتے تھے، اور میں خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہتی اور دل میں حسد اور غم کا طوفان برپا ہوتا۔ عالیہ ہر وقت شوہر کی خدمت میں مصروف رہتی اور میں نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ عالیہ کی موجودگی میں شوہر کا وقت زیادہ تر اسی کے ساتھ ہی گزرتا۔ ایک صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تو عالیہ نے میرے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتہ بنا لیا تھا اور میں کمرے میں چلی گئی۔ شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور عالیہ بھی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر چپ چاپ کھڑی تھی، نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے میرے شوہر کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ سینہ پکڑ کر چیخ اٹھے۔ میں فوراً ان کی طرف دوڑی اور عالیہ بھی گھبرا کر ان کے پاس پہنچ گئی۔ وہ آپ ٹھیک ہے نا؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، لیکن شوہر نے کوئی جواب نہ دیا اور کرسی سے زمین پر گر پڑے۔ ان کی سانس رک گئی اور چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ عالیہ نے فوراً ایمبولینس بلائی اور میں نے ان کو سر پر اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ رحم کرے، کچھ ہو نہ جائے، میں نے روتے ہوئے دعا کی۔ ایمبولینس کے پہنچتے تک ان کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹر نے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا، لیکن چند گھنٹوں بعد ہمیں بتایا گیا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ بچ نہیں سکے۔ میرے لیے یہ خبر کسی بجلی سے کم نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ عالیہ بھی ان کی موت پر بہت روئی، وہ بھی ان کے پیار اور محبت سے محروم ہو گئی تھی۔ گھر واپس آ کر مجھے ایک خلا محسوس ہونے لگا۔ کونے میں ان کی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ عالیہ بھی خاموش اور اداس رہنے لگی۔ ہم دونوں نے ایک ہی انسان کو کھویا تھا اور میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے۔ میں نے اس کی بات سنی، لیکن میرے دل میں ابھی بھی اس کے لیے نفرت تھی۔ اس کل کی آئی ہوئی لڑکی کو میں اپنا سہارا اور گھر کا حصہ نہیں مان سکتی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ نہ جانے کس منحوس گھڑی میں وہ میرے شوہر کی زندگی میں آئی اور انہیں کھا گئی۔ شہر کے بہت سارے لوگ ہمارے دکھ میں شریک ہونے کے لیے آئے،
لیکن اس کے باوجود دل کا بوجھ کم نہ ہوا تھا۔ عالیہ میرے ساتھ نرمی اور محبت کا مظاہرہ کرتی۔ وہ کہتی کہ ہم دونوں ایک ہی دکھ کے ساتھی ہیں اور ہمیں مل کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی باتیں سن کر میں ہمیشہ حیران رہ جاتی۔ کیا یہ سچ میں ایسا چاہتی تھی؟ یہ سب ایک چال ہے؟ میرے دل میں شک تھا اور اس کی ہر بات مجھے مصنوعی لگتی تھی۔ شوہر کے بعد میری زندگی میں تبدیلیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو اس حقیقت سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی کہ میرے شوہر اب کبھی واپس نہیں آنے والے، لیکن دل تھا کہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی اور کاروباری معاملات کو سمجھنے اور سنبھالنے کی پوری اہلیت رکھتی تھی۔ میرے شوہر ہمیشہ میرے علم اور سمجھداری کی تعریفیں کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے دفتر اور کاروبار کے معاملات سنبھالنے کا اختیار دیا تھا۔ ایک دن جب میں دفتر میں شوہر کی کاروباری کاغذات اور اہم دستاویزات کی جانچ کر رہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ کچھ ضروری دستاویزات غائب ہیں۔ یہ دستاویزات میرے شوہر کی وراثت اور جائیداد کے حوالے سے تھے، اور ان کا غائب ہونا میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ ان کے بغیر میں کچھ ہی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ذہن میں فوراً شک گزرا کہ عالیہ نے یہ چوری کیے ہوں گے۔ میں نے پورے گھر کی تلاشی لی لیکن وہ دستاویزات کہیں نہیں ملے۔ لیکن عالیہ کے کمرے کی تلاشی میں نہ لے سکی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ عالیہ نے یہ سب کچھ اپنے فائدے کے لیے کیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے بے نقاب کر کے رہوں گی۔ میں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھنے لگی۔ شوہر کے جانے کے بعد ہمارے تعلقات مزید خراب ہو چکے تھے۔ ایک شام عالیہ نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی، لیکن اب وہ میری دوست بننا چاہتی ہے۔ مجھے اس کی باتوں پر کبھی یقین نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ بھی اس کی ایک چال ہے۔ عالیہ کی باتیں سن کر میں مزید محتاط ہو گئی۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں اس کے ہر قدم پر نظر رکھوں گی اور ان کی چالوں کو ناکام بنا دوں گی۔ عالیہ کی باتیں دل کو تو لگتی تھی، مگر دل نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں چونکہ اس دفتر کے معاملات سنبھالتی تھی اور زیادہ تر وقت میں نہیں وہی گزارتی تھی، اس لیے کھانا وغیرہ عالیہ بناتی تھی، ویسے تو ملازمین بھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ میں سارا دن فارغ ہوتی ہوں، بور ہو جاتی ہوں، اس لیے گھر کے کام کاج میں حصہ لے کر وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ ایک دن میں آفس سے دیر آئی تو عالیہ اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھی۔ نوکر بھی شاید چھٹی پر تھے۔ میں کچن میں گئی اور اپنے لیے کھانا پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ میں کافی وقت سے کچن میں نہ آئی تھی۔ ایک وقت تھا کہ شوہر کے لوٹنے سے پہلے میں کچن میں ہی پائی جاتی تھی۔ میں اپنا پرانا وقت یاد کر کے ایک چیز کو بڑی حسرت سے دیکھنے لگی کہ کاش وہ وقت واپس لوٹ آتا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے شوہر کو زندہ ہوتے دیکھتی، اور صرف میرے ہوتے ہوئے یوں سوچتے سوچتے میری نظر سامنے نمک مرچ مسالوں کے ڈبوں کے بیچ میں رکھی ایک چھوٹی سی کانچ کے شیشے پر گئی۔ یہ چھوٹی سی بوتل تھی، اس لیے میں حیران ہوئی کہ اتنی چھوٹی سی بوتل میں کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے وہ بوتل اٹھا کر دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ تو زہر تھا۔ میں نے بوتل کو احتیاط سے اٹھا کر غور سے دیکھا۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کیا واقعی ہی وہ مارنے کا منصوبہ بنا رہی تھی؟ میں نے محتاط رہنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ اب عالیہ کو کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ اگلے روز وہ میرے لیے ناشتہ لے کر آئی تو میں نے کھانے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ میں اب گھر کے ملازمین پر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ عالیہ کو نکال کر بھی نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ وہ بھی میری ہی طرح میرے شوہر کی بیوی تھی اور گھر پر اتنا ہی حق رکھتی تھی، لیکن کم عمر تھی، اس لیے میں نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اسے کیسے اس گھر سے بے دخل کرنا ہے؟ جب تک کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک میں کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ جب سے وہ ہوشیار ہوئی تھی اور کوئی بڑا مطالبہ کر لے، لیکن وہ زہر کی بوتل دیکھ کر مجھے شک تھا کہ وہ بھی میرے لیے یہی منصوبہ بندی کرتی تھی، مجھے راستے سے ہٹا کر اس گھر میں پورا حصہ حاصل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اس طرح کم عمر تو نہ تھی کہ وہ میری شادی کر کے یہاں سے رخصت کر سکے۔ ایک دن عالیہ روتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کوئی اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور آنسو دیکھ کر مجھے حیرانگی ہونے لگی۔ وہ کہنے لگی تھی کہ ملازمین جو کھانا بناتے ہیں وہ کھا کر مجھے شدید پیٹ میں درد اور الٹیاں ہیں، پھر کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، اب تو پھر بھی باہر سے کھا لیتی تھی۔ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ لگتا ہے کوئی بہت جلد مجھے اپنے شوہر کے پاس بھیجنا چاہتا ہے۔
یہ بول کر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ کیا یہ سچ ہے یا پھر یہ بھی ایک چال ہے؟ میرے دل میں شک اور بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ عالیہ کی باتیں سن کر میں کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی کہ کچھ واقعی ہی وہ مظلوم ہے یا پھر یہ سب ایک کھیل ہے، کیونکہ زہر تو میں بھی کچن میں دیکھ چکی تھی۔ کیا سچ میں ہمارے گھر کے ملازمین ایسا کر رہے تھے؟ آخر ان کی عالیہ سے یا مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ ایک دن میں آفس کے لیے نکلی، جب گیٹ پر ہمارے ہمسائے نے مجھے بتایا کہ انہیں عالیہ کو ایک مشکوک آدمی کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ یہ باتیں سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ عالیہ کے ارادے ٹھیک نہیں تھے۔ میں نے ہمسائے سے تفصیل سے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا اور عالیہ ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ ہمسائے نے کہا کہ وہ دونوں کسی خفیہ منصوبے پر بات کر رہے تھے۔ عالیہ نے ان کو پیسے بھی دیے جو بہت زیادہ لگ رہے تھے۔ یہ انکشاف میرے لیے چونکا دینے والا تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں نے عالیہ کے ارادوں کو بے نقاب کر کے رہوں گی، اور مجھے اور بھی زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ یقیناً ان سب کے پیچھے اس کی کوئی بڑی چال ہو سکتی ہے۔ اس وقت میرے دماغ میں صرف یہی خیالات گردش کر رہے تھے کہ وہ لوگ کون تھے جس نے وہ عالیہ نے پیسے دیے ہوں گے، کیونکہ میرا ہمسایہ میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ ہمارے اور ان کے برسوں کے اچھے تعلقات تھے۔ میرے شوہر نے ان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی تھی، شاید اس لیے انہوں نے مجھے اس بات سے آگاہ کیا۔ عالیہ تو ویسے بھی نہیں آئی تھی، اس کے لیے کوئی جھوٹ بولے گا بھی تو کیوں بولے گا؟ آج مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ پورا دن آفس میں بیٹھے بیٹھے میں صرف اس بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے اور باہر کے لوگوں سے بھی مدد لے رہی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی تو پتہ نہیں تھا، اس لیے اپنی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کرنا۔ اس گھر کا جا کر میں نے عالیہ کو کہا کہ اگر تم نے مجھے کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہارے خلاف سخت قانونی کارروائی کروں گی۔ اپنے شوہر کی زندگی میں بڑے بڑے پولیس افسران سے جان پہچان بنا چکی تھی، اور تم کبھی ایسا سوچنا بھی مت۔ فرح کو راستے سے ہٹا کر میں آسانی سے ہر چیز پر قابض ہو جاؤں گی۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ بھی کچھ نہ آئے اور تم سزا کے حقدار بھی بنو۔ اس لیے اگر ایسا کوئی منصوبہ بنا رہی ہو تو اپنے قدم پیچھے کر لو، تاکہ خود بھی کسی تکلیف میں نہ پڑو اور نہ ہی خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھی، اور ایسے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ رہی تھی کہ جیسے اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہو۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میری جان کو خطرہ ہے، مگر اب تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ میں نے اس کو کہا کہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم اس روز زہر کی شیشی باورچی خانے میں نہ پا کر سمجھ گئی کہ وہ میں نے اٹھائی ہوگی، کیونکہ اس دن کے بعد سے میں نے تمہارے ہاتھ کا کھانا بنا نہیں کھایا۔ اس لیے تم بات کو پھیر کر مجھے یہ باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ زہر تو میرے لیے نہیں لے کر آئی، بلکہ وہی تمہارے لیے لے کر آیا گیا تھا۔ کبھی تمہاری طبیعت خراب ہوئی ہوتی تو مجھے ضرور کہتی یا پھر ڈاکٹر کو ضرور بتاتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ صرف ایک من گھڑت کہانی تھی کہ تمہاری طبیعت کھانا کھانے سے خراب ہو جاتی ہے تاکہ میرے شک کی سوئی تمہاری طرف نہیں بلکہ گھر کے ملازمین کی طرف ہو جائے۔ یاد رکھو، میں تم پر شک کر سکتی ہوں لیکن اپنے گھر کے ملازمین پر نہیں کر سکتی۔ وہ سب میرے شوہر کے وفادار ہیں، اور وہ کچھ بھی ان کی بیویوں میں سے ان کی کبھی بھی جان کی دشمن نہیں ہو سکتے، اور آخر ان کو ہم دونوں سے کیا دشمنی ہے؟ ہمیں مار کر وہ کیا حاصل کر سکیں گے؟ یہ گھناؤنی حرکت وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں لالچ ہو، اور وہ صرف تم ہی ہو سکتی ہو۔ میں نے اسے باتیں سنائیں اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز میرے کچھ بزنس میں کے سلسلے میں میٹنگ تھی۔ میں شہر سے باہر چلی گئی اور وہ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ واپس گھر آئی۔ میں بہت تھک چکی تھی، اس لیے آرام کرنا چاہتی تھی۔ گھر واپس آئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے اوپر آسمان گر پڑا۔ عالیہ صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی، اس کے سامنے ایک پولیس آفیسر بیٹھا تھا، اس کا بیان لے رہا تھا۔ 4-5 مزید اہلکار میرے گھر میں کھڑے تھے۔ یوں اچانک پولیس کو دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کسی پولیس اہلکار سے پوچھ سکتی کہ آپ اس طرح میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں، عالیہ نے مجھے دیکھتے ہی بولا، دیکھیں انسپکٹر صاحب، وہ رہی میری سوتن، اور سارے اہلکار میری جانب متوجہ ہو گئے۔ عالیہ کی ہچکیاں بن گئیں۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے اسے زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران تھی کہ عالیہ نے
یہ کیا کر دیا اس نے پولیس کو میرے سامنے بنایا کہ اس گھر میں پہلے دن سے فرح کو میری موجودگی منظور نہیں تھی، لیکن وہ تو میرے شوہر تھے جنہوں نے مجھے پورا پورا تحفظ دیا۔ اب جب میرے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے تو مجھے اس گھر سے اور ان کی ملکیت سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور مجھے مارنے کی پلان بنائے جا رہے ہیں۔ اس نے کچن میں موجود کچھ کھانے پینے کی چیزیں پولیس کو دکھاتے ہوئے کہا کہ مجھے شک ہے کہ ان سبھی میں زہر کی ملاوٹ کی گئی ہے۔ پولیس نے وہ سب چیزیں اپنی تحویل میں لے لیں اور ان کو لیبارٹری سے چیک کروانے بھیج دیا۔ میرے کمرے میں رکھی ہوئی وہ زہر کی شیشی پولیس کو مل گئی جو میں نے کچن سے اٹھائی تھی اور عالیہ کی حقیقت جان گئی تھی، لیکن اس نے مجھے پر پلٹ کر وار کیا تھا۔ میں نے ہی اسے مارنے کی کوشش کی اور ابھی تک سارے ثبوت میرے خلاف تھے۔ اس نے مجھ پر پولیس کیس کروا دیا۔ میں نے ایس پی اور وکیل کو کال کی اور گرفتاری سے پہلے ہی ضمانت کا بندوبست کر لیا تھا، جس کی باعث انسپکٹر مجھے بنا اریسٹ کیے ہی وہاں سے چلا گیا۔ میں نے عالیہ کے الزامات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنی بے گناہی کے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ عالیہ کی چالاکی اور مکاری نے مجھے ایک نئے چیلنج میں ڈال دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ہر حال میں عالیہ کی چالاکیوں کو ناکام بناؤں گی۔ وہ اپنی طرف سے خوب جدوجہد کر رہی تھی۔ ایک روز وہ پریشان سی حالت میں گھر سے باہر نکل گئی تو مجھے پورا یقین ہو گیا۔ میں اس وقت اپنے دفتر میں تھی اور پیٹھ پیچھے وہ گھر سے نکل چکی تھی۔ ایک ملازم نے مجھے کال کر کے بتایا تو میں فوراً آفس سے نکلی اور گھر پہنچ کر میں نے اس کے کمرے میں جانا چاہا، لیکن وہ لاک تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے پاس اس گھر کے ہر لاک کی دوسری چابی موجود تھی۔ میں نے کمرہ کھولا اور تلاشی لینی شروع کر دی۔ دراصل مجھے اپنے شوہر کے وراثت کے کاغذات بھی ڈھونڈنے تھے جو کہیں نہ پر نہیں مل رہے تھے۔ عالیہ پر مجھے شک تھا اس لیے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ مانگنے پر مجھے کبھی نہیں دے گی، اس لیے مجھے ایسے ہی کسی موقع کی تلاش تھی۔ میں اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگی اور پھر اس کمرے میں مجھے ان کاغذات کے ساتھ ساتھ اور ثبوت بھی مل گئے۔ وہ عالیہ موصول ہونے والے ایک پرانا خط تھا جس میں کسی نے اسے اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ کس طرح تم وعدہ کر کے گئی تھی کہ شادی کے بعد جلد ہی اپنے شوہر اور اس کی بیوی کو بڑی چالاکی سے راستے سے ہٹا کر بے شمار دولت کو اکیلی مالک بن جاؤ گی۔ اب لگتا ہے کہ تمہارا ارادہ بدل گیا ہے۔ یہ شاید خط اس کے پرانے عاشق کا تھا۔ اس خط کو پڑھ کر مجھے عالیہ کے حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ عالیہ کے مکاری اور سازشیں میری نظروں کے سامنے کھل گئی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس خط کو بطور ثبوت استعمال کر کے عالیہ کو بے نقاب کروں گی اور اس کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دوں گی۔ عالیہ کے ارادے سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ وہی میرے شوہر کی قاتل تھی اور اب وہ میرے لیے بھی ایسا ہی منصوبہ بنانے والی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں عالیہ کے ہر منصوبے کو ناکام بناؤں گی، وہ خود کو محفوظ رکھوں گی۔ میں نے پولیس کو بلایا اور اس خط کا وہ اور شوہر کی تمام ملکیت کو اپنے نام کروانے کے وہ دستاویزات جو اس نے مجھے مارنے کے بعد استعمال کرنے تھے اور پہلے ہی بنا رکھے تھے اور پولیس کے سامنے پیش کر دیے تھے، اور اس پر مزید ایک کیس مجھ پر جھوٹا الزام لگانے کا بھی کر دیا۔ اور جیسے ہی گھر واپس آئی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس افسر نے اس کا موبائل فون بھی لے لیا جس میں اس خط کا بھیجنے والے لڑکے کے ساتھ اس کی تمام بات چیت اور وائس میسیجز بھی موجود تھے۔ جب اس کے عاشق کو پولیس نے پکڑ لیا تو اس نے بتایا کہ عالیہ نے دولت کی لالچ میں شادی کی تھی اور اس کے شوہر کا قتل بھی عالیہ نے کیا تھا، اسے زہر دیا تھا۔ پولیس نے دونوں کو جیل میں بند کر دیا تھا۔ عالیہ کی گرفتاری کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو گئی تھی۔ احساس ہوا تھا کہ میں نے دل میں سکون محسوس کیا، میں نے انصاف حاصل کر لیا اور اپنے شوہر کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ عالیہ کی گرفتاری کے بعد میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دینا شروع کر دیا۔ عالیہ کے مکروہ منصوبے ناکام رہے تھے اور میں نے انصاف حاصل کر لیا تھا۔ اس بات سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سازش کرنے والا جتنی بھی کوششیں کر لے، سچائی ہمیشہ سامنے آ ہی جاتی ہے، انصاف ضرور ہوتا ہے۔